إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيكم العذاب استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے موضوع کے مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا پیغام دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، تم رب کی بات کو مان لو، قبول کر لو، قبل اس سے کہ اللہ کی طرف سے تم واپس نہ ہو پاؤ، لا مرد لہ، نہیں لوٹ سکتے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اور نہ انکار کرنے کا کوئی راستہ۔ دوستو، اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا تھا کہ یہ زندگی جو اللہ نے بخشی ہے، اس زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ دائمی زندگی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم غور کریں کہ یہ تھوڑے دن کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور جس زندگی کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی تھی اس زندگی کے لیے ہماری کتنی محنت، کتنی فکر، کتنی سوچ ہے۔ اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہوگا انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے، پوری زندگی کا آئینہ اس کے سامنے ہوتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں۔ قبر میں جائے گا
اور کتنے دن رہے گا رب کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھر قیامت قائم ہوگی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، مختلف حالات ہوں گے میدان محشر تک پہنچنے کی، اور پھر وہاں پر سورج سوا نیزے پر رکھ دیا جائے گا، اور صرف ایسی ہی جگہ ہوگی ٹھہرنے کی، نہ ہل سکے گا نہ بھاگ سکے گا، کائنات انسانیت اسی میدان میں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور وہ دن 50,000 برس کا دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا دوستو۔ یہ ساری تفصیلیں اس سے پہلے جمعہ کو ہم نے بیان کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی، تکلیف کی وہ شدت، گرمی کی وہ حدت کسی کے برداشت کے اندر نہیں ہوگی کہ ہم اس کو برداشت کر لیں۔ لوگ پہنچیں گے بابا آدم علیہ السلام، وہ بھی اپنی غلطی سامنے رکھیں گے اور کہہ دیں گے میری ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے کروں۔ اور کیوں لوگ جائیں گے؟ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ انسانوں کے باپ ہیں، سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں داخل کیا، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ چلیں اللہ سے کہہ دیں حساب کتاب کر دیں، چاہے دوزخ میں جائے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ عذر پیش کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی عذر پیش کریں گے، جاؤ فلاں کے پاس، وہ بھی عذر پیش کریں گے، جاؤ فلاں کے پاس، وہ بھی عذر پیش کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک وہ خطبے میں بات پہنچی تھی۔ اس کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری حالت دیکھو، نفسی نفسی کا عالم ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو، اللہ نے اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اور روح اللہ کا لقب ملا، سب کچھ، لیکن ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگ ایسا کرو، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس حدیث کے راوی اور اس حدیث کو تقریباً محدثین نے سب نے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کی طرف، یقولون، اور سب مل کے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسولک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، جو سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، بڑا اونچا مقام دیا ہے، وخاتم الانبیاء، اور آپ کو آخری نبی بنایا، آپ پر نبوت کا اختتام فرمایا، نبوت، رسالت، شریعت، قانون اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، بڑا اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ وقد غفر ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا، یعنی اللہ نے آپ کو پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ہر قسم کے غلطی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کا خاص آپ پر فضل اور کرم ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی غلطیاں اور کمیاں گنائی، لیکن آپ کے اندر کوئی کمی غلطی نظر ہمیں نہیں آتی ہے۔ جب اتنا اونچا مقام ہے، اشفع لنا، آپ ہمارے لیے رب سے شفاعت کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کر دے، یہ تکلیف، یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی کر دے، کہیں بھی ڈال دے،
لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اور پھر ساتھ میں کہیں گے الا تری ماذا کان نحن، اے محمد اس حالت زار میں ہم لوگوں کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اس کیفیت کو دیکھو، اس تکلیف کو دیکھو، اور اللہ کے واسطے اللہ کے پاس چلو اور شفاعت کرو، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ فانطلقوا، اللہ کے نبی علیہ السلام چلیں گے اور رب کے عرش کے نیچے تعظیماً رب کے لیے خاکساری تواضع انکساری کے ساتھ سر جھکا دیں گے، ٹیک دیں گے اپنی پیشانی کو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اب حمد و ثنا کے دروازوں کو کھول دے گا کہ ابھی تک کبھی وہ دروازے کھولا نہیں تھا کسی پر۔ ایسے تعریف کے الفاظ، ایسے تحمید کے الفاظ، ایسے اللہ کے صفاتی نام کہ وہ نام تعریف کے نہ کسی نبی کو بتایا، نہ فرشتوں کو بتایا، نہ کسی کتاب کے اندر اللہ نے اتارا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروازوں کو کھولے گا اور پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، تحمید، تکبیر، بڑائی، ثنا بیان کرتا جاؤں ماشاء، جب تک رب چاہے گا، کیونکہ سارے نبیوں نے یہ کہا ہے۔ آج اللہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوگا۔ ایسا غضبناک، اتنا غصہ ہے۔ کب تک اللہ کے نبی سجدے میں رہیں گے؟ کب تک اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے؟ یہ رب کے سوا اللہ کی قسم کسی اور کو معلوم، پتہ، خبر نہیں ہے۔ اب اللہ کا غصہ تھوڑا کم ہوگا، رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آواز لگائے گی یا محمد ارفع راسک سل، اے نبی علیہ السلام آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تطعہ، سوال کرو، آپ جو سوال کریں گے وہ عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت پوچھو، شفاعت کی اجازت آپ کو دی جائے گی، جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ فارفع رأسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ پہلا الفاظ جو سر اٹھانے کے بعد آپ کے زبان مبارک سے نکلے گا یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، ویسے تو ساری امتیں ہوں گی، سب ہوں گے، لیکن نبی رحمت اپنی امت پر کتنے رحیم، کتنے شفیق، کتنے مہربان ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے زبان سے بخاری، مسلم، ترمذی کی روایت ہے 3 بار نکلے گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو نجات دے دے، اے میرے رب میری امت کو فلاح عطا فرما، اے میرے رب میرے امت کو مصیبت، تکلیف، دوزخ سے بچا، جنت کے اندر داخل کر دے۔ جب یہ الفاظ کہتے ہوں گے تو اللہ کی جانب سے یقول کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخلنا الجنہ من امتک لا حساب علیہ، اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت میں سے ان لوگوں کو ساتھ میں لے لیں اپنے، جن پر آج کوئی حساب نہیں ہے، جن پر کوئی عذاب نہیں ہے، ان کو ساتھ میں لے کے جائیں۔ جنت کے دروازوں میں سے جو سیدھی طرف دروازہ ہے وہاں سے داخل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لے کر چلوں گا ایک دروازہ جہاں جائیں گے، اس دروازے کے دو پٹ کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ مکہ سے لے کر بصرہ تک یا مکہ سے لے کے حجرہ تک، اتنا مہینوں کا سفر اگر دنیا کے حساب سے دیکھ لیں ایک جنت کا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنا نام بتاؤں گا، فرشتہ خوش ہو جائے گا، خوش آمدید، مجھے حکم دیا گیا تھا اس جنت کے دروازے کو آپ کے سوا کسی اور کے لیے کھولا نہ جائے، خوش آمدید، مرحبا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کتنے لوگ ہوں گے امت محمدیہ کے اندر جس کو بلا حساب، بلا کتاب، بلا عذاب کہ اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کرے؟ کیونکہ یہاں شرط لگائی گئی، اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، آپ کے امت میں سے جنت میں داخل کر دیجیے۔ دوسری روایت مسلم کی ہے، بخاری کی ہے، 70,000، اور راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 لاکھ، واللہ اعلم۔ اور ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، وعدنی ربی ادخلنی الجنت 70 ادخلنی الجنت من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی فرماتے تھے کہ میرے رب نے وعدانی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شامل کر دے۔ اور آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں نہیں تو آگے ایک چانس اور ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مع کل 1070,000۔ آپ نے فرمایا 70,000 بلا حساب اور عذاب کے جنت میں، اور 70,000 میں سے ہر 1000 میں 70,000 بلا حساب بلا عذاب کے۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 49 لاکھ بلا حساب، 49 لاکھ، یعنی 40 پہ 9 لاکھ بلا حساب بلا کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اگر وہاں ہمارا نام نہیں آتا تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 49 لاکھوں میں سے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس میں شامل کر دے، اگر یہاں بھی نام نہیں ہے۔ آگے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ رَبِّي، یہ 49 لاکھ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرو، جن پر کسی قسمت کوئی عذاب، کوئی حساب، کوئی کتاب، کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، میرا رب 3 لب مٹھی یوں لے گا، یوں داخل کر دے گا۔
اب اللہ کی مٹھی ہمارے آپ کی جیسے لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی۔ قرآن سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں کو اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا اس طریقے سے اللہ کی قدر، اللہ کی عزت، اللہ کے احترام، اللہ کی عظمت نہ کیا۔ یہی تو وجہ ہے آج لوگ بلی، کتے، گدھوں کی نہ جانے کس کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے جیسے انسان پاگلوں دیوانوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا تو اللہ کی قسم یہ شرک، کفر، نفاق، بدعات دنیا کے اندر عام نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدر کو، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی والارض، زمینوں کو 7 زمین ہے، ایک زمین قیامت تک ہم گھوم نہیں سکتے، کتنی لمبی چوڑی، کتنے ہزار کلومیٹر ہے، اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اس ایک زمین کی طرح 6 اور زمین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لپیٹ لے گا۔ کتنی بڑی مٹھی ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور اسی طریقے سے 7 آسمان ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں 7 آسمان کو لپیٹ، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تم اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے، کوئی واسطہ تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ تو اللہ کی مٹھی کتنی بڑی، اس لب میں، اس مٹھی کے اندر، اس ہاتھ کے اندر کتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، سوچنا چاہے تو نہ سوچ سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے۔ 3 لب، یوں ڈالے گا، یوں اٹھائے گا، ڈالے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ 2 مقام نہ عطا کیا تو نہیں، اس میں تو ہم کو شامل کر لے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوستو۔ اتنے لوگ ہوں گے جو بلا حساب، بلا عذاب، بلا تکلیف کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کسی اور کو عطا فرمایا نہیں ہے۔ اب لوگ آئے تھے نبی رحمت کے پاس، حساب کتاب کر دیا جائے، شفاعت کبریٰ قبول ہوگی، سب موجود ہوں گے، سارے انسان، کیا بدماش، کیا گنڈے، کیا اچھے، کیا اولیاء، کیا صلحاء، کیا زہاد، کیا انبیاء، کیا رسول، سب ہوں گے۔ اور پھر صف در صف فرشتے کنارے سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ ایسے وقت میں رب العالمین کا نزول ہوگا، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوں گے، اللہ جلال میں ہوگا، اور پھر یہاں آنے کے بعد جب سب موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو کہ صحیفے تقسیم کیے جائیں، کتاب نامہ اعمال کی۔ قرآن اٹھائیے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس دن تمام جماعتوں کو ان کے امام سمیت بلایا جائے گا،
کل اناس بامام فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی فاولئک یقرؤون کتابہم، کہا جائے گا پڑھو اس کو، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کھجور ہم کھاتے ہیں، گھٹلی کے اوپر جو چھلکا آتا ہے باریک سے دھاگے کے جیسے، اس کو اتنا بھی کسی پر ظلم، ستم، نا انصافی، بے ایمانی نہیں ہوگی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ، جو شخص یہاں اندھا بنا رہا وہاں بھی اندھا رہے گا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہاں آنکھ کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے۔ ہم نے دل دماغ استعمال کیا دنیا کے بارے میں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا میرے رب نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیوں دستور آیا، کیوں قرآن آیا، کیوں قانون آئے، کیوں انبیاء رسول آئے، وجہ کیا ہے، کیوں لڑائی جھگڑے اختلاف ہوئے؟ صرف اسی کے لیے اللہ کے بندے جان لیں کہ کیوں اللہ نے اس دنیا میں ان کو بھیجا ہے، لیکن دل دماغ کا استعمال نہیں کیا، وہ جانور بنا رہا، دل کا اندھا بنا رہا۔ تو جب یہاں سے اٹھے گا تو اندھا وہاں بھی رہے گا، جنت کی راہ گم ہوگی، اس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہاں قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو، ساری جماعتوں کو ان کے امام سمیت بلایا جائے گا۔ اب یہاں سے امام سے مراد جنہوں نے حدیث سے یا قرآن سے اس لفظ کو نہ سمجھا گمراہ ہو گئے اور کہہ دیا چار امام برہا، ہم تو امام کے ماننے والے، تقلید کرنے والے، یہ ہے، اب تمہارے تو کوئی امام ہی نہیں۔ یا امام سے مراد ایک تو یہ ہے کہ انبیاء و رسول، ساری امتیں جو ہے اپنے اپنے انبیاء اور رسول کے ساتھ آئیں گے۔ کچھ مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی۔ امام کے معنی پیشوا، لیڈر، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کتاب ان کے امام ہے، وہاں بلایا جائے گا اے اہل تورات یا اہل الانجیل یا اہل القرآن۔ کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی کتابیں ان کی امام ہوگی، کتاب کے ساتھ آئے گی، اور کچھ لوگوں نے کہا امام، پیشوا، لیڈر سے مراد انسان کے خود اعمال ہیں، اور یہ تشریح، یہ تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے موافق بھی ہے اور حدیث کے موافق بھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ امام سے مراد لوگوں کے نام اعمال، اچھے ہوں کہ یا برے، جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ساری چیزوں کو شمار کر دیا ہے فی امام مبین، کھلی امام میں یعنی کھلی واضح کتاب میں۔ امام کی تفسیر یہاں سورہ یاسین میں اللہ نے کہہ دیا، اس سے مراد لوگوں کے نام عمل، ما قدموا وآثارہم وکل شیء، جو کچھ انسان نے بھیج رکھا ہے، اچھا کی برا جو عمل کیا ہے، سب اللہ نے اس کے امام میں شمار کر کے لکھ دیا، رکھ دیا ہے۔ یا امام، یہ امام جس کو لوگوں نے سمجھ لیا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا نام اعمال ہے، اچھا کیا یا برا کیا۔ شفاعت کبریٰ کے بعد دوسری منزل مفسرین جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے نام اعمال کا رجسٹر لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب وہاں پر اللہ کے حکم سے صحائف تقسیم ہو رہے ہیں۔ جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی گئی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی گئی، دینے کا انداز کیا ہوگا؟ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بلائے گا جو مومنین ہیں اور کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ انسان ہاں ہاں ہاں، رب گناتا جائے گا، اس کا چہرہ بدلتا جائے گا، یہاں تک کہ یقین کر لے گا اب اللہ کی دھتکار ہے اور دوزخ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ لے، ہم نے دنیا کے اندر بھی پردہ ڈال دیا تھا، چل یہاں پر بھی تیرے گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ، خوش ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی۔ فَيَقُولُ هَاؤم اقْرَؤوا کتابیہ، ماں کے پاس جائے گا، عزیز تھی، جان سے پیاری تھی، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، دوست و احباب کے پاس جائے گا، خوش اتنا ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا، دوڑتا ہوگا کتاب لے کر، دیکھو اس کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ حساب مجھے ملے گا، اسی لیے دنیا میں پریشانیاں آئی، تکالیف آئے، دکھ پہنچا، درد پہنچا، لوگوں نے تانا دی، بھوکا تھا، ساری چیزیں، لیکن اس دن کو ہم نے نہ بھولا، اعمال صالحہ کو نہ بھولا، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یقین تھا مجھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بلائے گا، گناہ گنائے گا اور پھر نامہ اعمال لے گا، پڑھے گا، ایک گناہ، دو گناہ، سارے گناہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ لکھا ہوگا، اس کا دل بیٹھتا جائے گا، اچانک ایک نیکی پر نظر پڑے گی، گہری نظر ڈالے گا، پڑھتا جائے گا نیکیاں، پھر پیچھے پلٹے گا، پھر دیکھے گا ابھی تک جو گناہ نقل کیے گئے تھے، جو برائیاں نقل کی گئی تھی، وہ برائیاں، وہ سیئات، وہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کس کو مقام اللہ حاصل کرے گا؟ قرآن سورہ انفال کا آخری رکوع، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو ایمان لائے، شرط ہے خالص توحید کی اور ایمان کے جتنے شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ جو ایمان لایا اور ایمان پر جمع رہا مضبوطی کے ساتھ، پریشانیاں آئیں، تکلیف آئے، سب برداشت کیا، لیکن ایمان کی راہ کو نہ چھوڑا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کے بعد دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ ایمان پر جم گیا اور ساتھ میں عمل صالح کرتا رہا، وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ حسناتہم، ایسے گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوں گے اپنے نیکیوں کے وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام کا منہ کھل گیا، اللہ کے نبی شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نیکیوں کی وجہ سے دوزخ میں،
اور برائیوں کی وجہ سے جنت میں، جبکہ کہنا یہ چاہیے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں، برائیوں کی وجہ سے دوزخ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ بہت سے دیندار ہیں، بہت سے نمازی ہیں، بہت سے حاجی ہیں، بہت سے قاضی ہیں، زکاتی ہیں، رمضانی ہیں، سب ان کو فخر ہے، ارے بھائی اپنا عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کر ڈالو۔ بد اخلاقی، بد زبانی، بے حیائی، الٹے سیدھے کام، نماز کیا، 6-7 حج کر لیا، عمرہ کر لیا، کچھ بھی کرو، یہ فخر ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر خشوع، خضوع، تواضع، خاکساری نہیں لاتی۔ گھمنڈ، غرور جو پیدا کرے وہ چیز انسان کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ یہ ہے سوچ دوستو، ڈرتے رہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد ڈرو، بار بار دعائیں کرو، اللہ قبول کر لے، یہ ہے خاکساری۔ اور کتنے ایسے گنہگار ہوں گے کہ گناہ ہو گیا، بہت سے ایسے گناہ، ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ اس پر ہمیشہ نادم، شرمندہ رہتا ہے۔ جب گناہ ہو گیا توبہ کرتا ہے، پھر کبھی یاد آ گیا اتنا بڑا گناہ ہوا تھا، اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، اتنی بڑی خطا ہوئی تھی، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتا، اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے اچھے اعمال کے، اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے گناہوں کا راستہ چھوڑ دینے کے، بہت نادم شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کبھی یاد آ گیا وہ گناہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے گناہ کو یاد کرتا جاتا ہے اور توبہ کرتے جاتا ہے، اپنے اندر خاکساری، تواضع پیدا کرتا جاتا ہے، نرمی پیدا کرتے جاتا ہے، اصلاح کرتے جاتا ہے، اعمال صالحہ کرتے جاتا ہے۔ ایسے توبہ کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب یہاں دیکھے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، گناہ جو تھے نیکیوں میں تبدیل ہوگا، خوش ہوگا، بھاگے گا، ان کو بتائے گا، ان کو بتائے گا، ان کو بتائے گا، ان کو خوشی سے جھومتا ہوگا۔ دعا کرو دوستو اللہ یہ مقام ہم کو عطا کر دے، لیکن اس کے پہلے یہ اللہ کا حکم یاد رکھنا، اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کی بات مان لو، قبول کر لو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن لوٹنے کا کوئی راستہ دنیا میں نہیں ہے، نہ عمل کرنے کا، پچھتاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل خوش ہوگا اور اعلان کرے گا فَأُولَٰئِكَ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، پڑھو لوگو یہ نام اعمال، یہ نام اعمال، یہ نام اعمال پڑھو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقین تھا اس حساب کے دن کو، اس لیے نافرمانیوں کے راہوں سے ڈرتا رہا، نیکیوں کے راہ پہ چلتا رہا، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن یہ طریقہ چھوڑا نہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوش کر دینے والی زندگی اللہ وہاں عطا کرے گا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے جنت کے اندر اس کا مقام عطا فرمائے گا۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، ایسی جگہ کہ جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، لیٹا ہوگا، خواہش کرے گا یہ چیز مل جائے، فوراً اس جھاڑ، اس درخت کا وہ پھل، وہ میوہ اس کے منہ کے پاس لٹک کر، قطوفها دانیہ، فنیاں لٹکی ہوگی، اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ جہاں سے چاہو اس چیز کے بدلے جس کو تم نے دنیا کی زندگی میں بھیج رکھا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ، لیکن جس شخص کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت کی کیا کیا مراتب ہے، یہ صحائف تقسیم ہوں گے، پل صراط، میزان، جنت، دوزخ،
کن اعمال کی وجہ سے جنت کا کون سا حصہ، کن عملوں کی وجہ سے دوزخ کا کون سا مقام، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔